بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے کلام مجید کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس کلپ میں بڑا اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے رمضان اور قرآن۔ قرآن کا رمضان کے مہینے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ رمضان ہی وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جیسا کہ اس کی خبر خود اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمائی، جس آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی یا پڑھا میں نے ابھی آپ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ رمضان میں جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان کو قرآن پڑھاتے تھے۔ کان جبریل علیہ السلام یلقاہ فی کل لیلہ من شہر رمضان فیدارسہ القرآن۔ یہ حدیث کے ورڈز ہیں جو بخاری شریف میں آئے ہیں کہ رمضان کی ہر شب، ہر رات جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ اکبر! رمضان قرآن پڑھنے کا مہینہ، ویسے تو سال بھر پڑھنا ہے، لیکن اس کی خصوصیت رمضان میں اس لیے کہ وہ رمضان میں نازل ہوا ہے قرآن، لہٰذا خوب تلاوت کریں۔ اب تلاوت کو لے کر ایک بات ضروری ہے جو مجھے سمجھانی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میں کتنا قرآن پڑھ رہا ہوں رمضان میں، کتنے پاروں کی تلاوت مجھ سے ہو رہی ہے، میرے اور اللہ کے درمیان رہے۔ دنیا کو کیا بتانا ہے، لوگوں کو کیا دکھانا ہے، گروپس میں کیا ڈالنا ہے کہ اتنے پارے میں نے پڑھے، اتنی مرتبہ میں نے قرآن کو ختم کیا؟ نہیں، پڑھتے جائیں صبح شام پڑھیں۔ رمضان میں زیادہ قرآن کی تلاوت ہو۔ سلف صالحین کے متعلق اگر آپ پڑھیں، ہمارے جو ائمہ گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں رحمہم اللہ، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ وہ درس حدیث کو چھوڑ کر رمضان کے مہینے میں قرآن کی طرف توجہ فرماتے اور قرآن کثرت سے پڑھ کر کہتے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ لہٰذا میں اور آپ کثرت سے تلاوت کریں، اور صرف تلاوت پر انحصار نہ ہو۔ تلاوت کیسی کرنی ہے؟ جلدی جلدی پڑھنا۔ ایک بات یاد رکھیے، عام طور پر کیا ہوتا ہے رمضان میں، ختم کرنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے؟ مجھے ختم کرنا ہے۔ نہیں، اچھا پڑھنا قرآن۔ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھنا، جلد بازی سے نہیں کہ جلدی 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 پہلا پارہ ختم، دوسرا پارہ ختم، تیسرا پارہ ختم، جلدی جلدی جلدی۔ ارے بھائی کس بات کی جلدی ہے؟ عمرہ کر رہے جلدی جلدی، نماز پڑھ رہے جلدی جلدی، سحری کر رہے جلدی جلدی، افطار کر رہے جلدی جلدی، دعائیں کر رہے، ہر عبادت میں جلد بازی ہے، نعوذ باللہ۔ غلط ہے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تجوید اس کا خیال رکھیں، احکام کا خیال۔ مد ہے، کہیں پر مد کرنا ہے، کہیں کھینچنا ہے، کہیں صحیح طریقے سے تلفظ کرنا ہے، اس کا خیال ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات اور دور قرآن میں چلتے ہیں۔ کیا سال بھر قرآن پڑھے بھائی آپ؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کا حق ادا ہو۔ ایک اور قرآن اس لیے اترا تھا کہ ہدایت ملے۔ کیا صرف تلاوت کرنے سے ہدایت ملے گی؟ نہیں، تو پھر ترجمہ بھی مجھے دیکھنا چاہیے، تفسیر بھی مجھے پڑھنی چاہیے، اور آرام سے اطمینان سے پڑھیں۔ وقت رمضان میں زیادہ تلاوت میں لگائیں، فرض عبادتوں کے علاوہ، روزہ یا کیا کہتے ہیں نمازوں کے علاوہ۔ اس کا خاص خیال رکھیں اور تلاوت کا حق ادا کریں، اور کثرت سے قرآن مجید کو
صبح شام پڑھیں۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں، مصحف کو چھو کر پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، مصحف جو قرآن جس کو کہتے ہیں پکڑ کر پڑھنے کے لیے، لیکن اگر بغیر پکڑے ہوئے آپ پڑھنا چاہتے ہیں جیسے فون سے ٹیب سے تو وہاں وضو نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ وضو کر کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کثرت سے پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، ترجمہ تفسیر دیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔